آئیے دوستو، ایک اصلاح معاشرہ کے متعلق ایک شعر جو ہمارے معاشرے میں اکثر ہوتا ہے، شاعر نے اس کو پرونے کی کوشش کی ہے کہ ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے، ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے، میرا بھائی میرے نقصان سے خوش ہوتا ہے۔ ایک سمندر ہے جو طوفان سے خوش ہوتا ہے، میرا بھائی میرے نقصان سے خوش ہوتا ہے، اور آپ کے ہنسنے سے یہ محسوس ہوا ہے مجھ کو، ایک خوشحال پریشان سے خوش ہوتا ہے۔ آئیے دوستو، آج کے اسٹیج کے اوپر ایک ایسا دلچسپ مقرر جو یوں کہہ لیا جائے کہ وہ آل راؤنڈر مقرر، یعنی قرأت بھی، نعت نبی کا بھی، اور واعظ و خطیب، یعنی وہ اگر وہ اکیلی شخصیت اسٹیج کے اوپر جلوہ افروز ہو جائے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ شاعر کی، نہ تلاوت کلام پاک والے قاری صاحب کی، اور نہ جو بیان کرنے والے، کیونکہ ان کے اندر اللہ رب العزت نے تینوں ملکہ، تینوں ہنر اللہ رب العزت نے انہیں عطا کیے ہیں، اور وہ جو اپنے انداز، جو ان کا ایک انداز ہے، وہ الگ ایک انداز ہے لوگوں کو سمجھانے کا۔ کبھی لوگوں کو ہنساتے ہیں اپنے بیان میں، تو کبھی لوگوں کو رلاتے ہیں، تو کبھی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں اپنی گفتگو سے۔ تو آئیے دوستو، وہ خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتا ہے، وہ خودکشی کی صلیبوں پہ جھول جاتی ہے جو قوم اپنی روایت کو بھول جاتی ہے، اور اجالا دیتی ہے بجھتی ہوئی چراغوں کو، جہاں جہاں یہ حدیث رسول جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یوں کہہ لیا جائے کہ امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واعظ کو، یہ حضرت دیکھنے میں بھولے بھالے سیدھے سادھے ہیں، اور میرے اشعار اقبال کیوں پیارے نہ ہو مجھ کو، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں۔ آئیے استقبال کر دیا جائے حضرت مولانا ہاشم لہر پوری سیتا پوری کا اس شعر کے ساتھ، علامہ اقبال کی کہ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رہی، تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب لہر پوری سے گزارش کروں گا کہ حضرت والا تشریف لائیں، اپنے مواعظ حسنات سے مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ارے بھائی جواب تو دے ہی دیجئے، کم سے کم جو ہے اوپر والوں ہی کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ جائیں بھائی، آ جائیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ سبحانہ وتعالی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر الکلام کلام اللہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین کرام، ناظم جلسہ، ڈائز پہ رونق افروز قابل قدر حضرات علماء کرام، اور میری ماں و بہنیں، اللہ جل شانہ و عما نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہوا کہ ہم سب کو
بچوں کی قرآن کریم کی تکمیل ہوئی، ان کی دستار کے صدقے میں اس کی نسبت سے ہم سب کو اللہ پاک نے اس جگہ پر مختلف جگہ کے لوگوں کو اس جگہ پر اللہ پاک نے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائے، بڑی محنت کر کے آئے ہیں، گھروں کو چھوڑا ہے، میٹھی میٹھی نیند سے منہ موڑا ہے، بستروں کو چھوڑا ہے، بڑی محنت کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو اور بیٹھنے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے۔ دوستو، یہ مجلسیں بڑی قیمتی ہیں، یقین فرمائیے۔ علامہ اقبال نے سچ فرمایا، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسات جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ ارے اے نا سمجھ قربان ہو جا، ایسے موقعوں پر یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ ارے محترم دوستو، جو ہے پیچھے والے حضرات بھی ذرا آگے تشریف لے آئیں، ایک بالشت آگے بڑھنے بھائی، جو ہے آپ بیٹھے بیٹھے اکڑ گئے ہیں اور دعا ہوگی آپ جکڑ جائیں گے، اس لیے تھوڑی ورزش کر لیجئے۔ ادھر والے حضرات تھوڑا جو ہے آگے بڑھ جائیں، فرمائے ایک بالشت آگے بڑھیں گے، اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے اللہ کی رحمت آپ کی طرف دو بالشت آگے بڑھ کے متوجہ ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی تو سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ جو آدمی ایک ہاتھ بڑھ کر کے آئے گا، اللہ کی رحمت اس کی طرف دو ہاتھ آگے بڑھ کے متوجہ ہوگی۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میری یاد کرو میں تمہاری یاد کروں گا۔ میرے محترم دوستو، یہ بڑی مجلسیں قیمتی ہیں، بڑی بابرکت مجلسیں ہیں میرے محترم دوستو۔ ادھر والے حضرات بھی آگے حرکت کر رہے، جو ہے دیکھو صحیح بات کا مان لینا ہی انسان کا کام ہے۔ اگر آپ حرکت کریں گے تو آپ کے لیے جو ہے دعائیں دوں گا، جو اللہ کا ذکر سننے کے لیے اپنی جگہ کو آگے چھوڑ کے بیٹھے آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ یہ مجلس تو ویسے ہی بڑی قیمتی ہے، فرمایا اٹھنے سے پہلے پہلے اللہ ایسی مجلسوں کی مغفرت فرما دیا کرتے ہیں۔ وہ جو ہے میرے محترم دوستو، یہ بڑی بابرکت مجلسیں ہیں۔ اور آپ بھی ادھر آ جائیے، ایک بالشت آگے بڑھ لیجئے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایک بالشت میں کتنا ثواب مل جائے گا، یہ آپ قطعی نہ سمجھیں۔ اللہ ہماری عبادت کا بھوکا نہیں، رحمتی حق بہانہ میجود، اللہ تو بہانہ ڈھونڈا کرتا ہے، کون سی ادا میرے بندے کی پسند آ جائے، اس ادا کو پسند فرما کر کے میں اپنے بندے کو جنت میں داخل فرما دوں۔ دوستو، بہانہ تو کم سے کم ڈھونڈیے، جو ہے بہانہ تو تلاش کریے۔ ادھر والے بھی حضرات تھوڑا ایک بالشت آگے بڑھ جائے۔ اچھی بات کا مان لینا ہی انسان کا کام ہے۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں میرے بھائی، جو ہے صحیح بات کا مان لینا ہی انسان کا کام ہے میرے بھائی۔ اب یہ کوئی تقریر جو ہے نہ کرنے کا وقت ہے نہ سننے کا وقت ہے، کیونکہ سمجھ لیجئے ایک میں شروعات ہو گئی ہے، 12 بج کر کے ہماری گھڑی میں 1 منٹ ہو چکا ہے۔ اب یہ سونے کا ٹائم کہاں ہے، سننے سنانے کا ٹائم کہاں ہے؟ لیکن میرے بھائی جو ہے یہ سمجھ لیجئے آپ کو بطور بٹار کے سمجھ لیجئے سیلہ اکٹھا کیا ہے، اللہ اس سیلے کو قبول فرمائے۔ اگر آپ توجہ کریں گے تو تھوڑی سی بات آپ کو سنائی جائے گی، آپ کی مرضی پر میرے بھائی۔ آخری مقرر کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، وہ مجمع پہ ہوتا ہے، کیونکہ مقرر کا جلوہ میرے بھائی مجمع سے ہوتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، صحیح بات کا مان لینا ہی انسان کا کام ہے۔ ماشاءاللہ بڑے آپ اچھے لوگ ہیں، اللہ آپ کے بڑھنے کو قبول فرمائے۔ خطا جس سے نہیں ہوتی اسے رحمان کہتے ہیں، خطاؤں پر خطا جو کرے اسے حیوان کہتے ہیں، خطا کر کے جو اکڑے اسے شیطان کہتے ہیں، اور خطا کر کے جو پچھتائے اسے انسان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر صحیح بات ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ زندگی میں درود کا پڑھنا فرض ہے، جہاں آپ علیہ السلام کا نام لیا جائے، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، بار بار پڑھنا مستحب ہے۔ کوئی ضروری نہیں آپ لمبی چوڑی درود پاک پڑھیں، بہت چھوٹی سی آپ کو درود بتا دوں، نہ ہررا لگے گی نہ پھٹکری، درود و سلام دونوں ادا ہو جائیں گے۔ ذرا بلند آواز سے سارے حضرات پڑھ دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود بھی ادا ہو گیا، سلام بھی ہو گیا، ادا ہو گیا۔ اور اس درود کے پڑھنے کے بعد اگر کوئی کہتا اس نے درود نہیں پڑھا، سلام نہیں پڑھا، وہ الزام لگا رہا ہے، وہ بہتان لگا رہا ہے، اسے عربی معلوم نہیں۔ اللہ پاک نے جو اپنے محبوب پہ درود و سلام بھیجا ہے وہ عربی ہی میں بھیجا ہے۔ اس درود کا یہی مطلب ہے، آپ پر اللہ کا سلام ہو، آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ درود شریف کا مقام اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو درود شریف پڑھتا رہے گا میرا امتی پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا، پڑھتے پڑھتے اس کی موت آ گئی، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگوں کی دماغ آندھی کی طرح کھول رہے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے فرمایا جو ایسے دہشت ناک موقع پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی جس سے میدان محشر مہک رہا ہوگا۔ اب تو یار سبحان اللہ کہہ دو کم سے کم، سبحان اللہ، کہ ہم پیسہ لاگتے ہو۔ آواز آئے گی جو ہے کوئی پیغمبر ہے، پیر ہے، فقیر ہے، قطب ہے، ابدال ہے، آواز آئے گی پیغمبر نہیں، پیر نہیں، فقیر نہیں، قطب نہیں، ابدال نہیں، تم بکواس کیا کرتے تھے، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا کرتا تھا، تم دکانوں پہ بیٹھ کے ادھر ادھر کی گپیں ہانکا کرتے تھے، اے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھا کرتا تھا، ایسا درود شریف کا عاشق ہو گیا تھا، ایسا اس کا مزاج بن گیا تھا، یہ سو جایا کرتا تھا، اس کی سانس سے درود شریف کی آواز آیا کرتی تھی، میں خدا نے اس درود شریف کی برکت سے اس کے منہ میں کستوری کی خوشبو رکھ دی جس سے میدان محشر مہک رہا ہے۔ سبحان اللہ، اور پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، درود شریف کا مقام۔ ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے، ریگستان میں سفر ہو رہا ہے، بالو کے علاقے میں سفر ہو رہا، اور جو ہے پہلے وقت میں کنواں زیادہ تھے، نل وغیرہ نہیں تھے، اور کوئی کسی علاقے میں اتنے گہرے گہرے کنویں تھے جو 100 ہاتھ رسی لگتی تھی۔ اللہ والا پریشان ہے، اللہ والے کے پاس لوٹا ہے، رسی نہیں ہے، توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی میرے بھائی، کیونکہ اب ضرورت ہے سننے کی۔ ابھی تو بغیر سنائے سن رہے تھے، یہ کیوں سنایا جاتا ہے اور کیوں سنا جاتا ہے؟ ہم سب سننی، نبی کو دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، سنا ہے۔ اچھا بتاؤ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن آج کل کا مسلمان سننی تو ہے بیچارہ، لیکن اتنا سنتے سنتے سننی ہو گیا ہے، جیسے سن کا ڈاکٹر انجیکشن لگا دیتا ہے، کتنا بھی کاٹ ڈالو سے نہیں ہوتا، ایسے آج کل کا مسلمان سنتے سنتے سن ہو چکا ہے۔ اگر اس سے کہہ دو فلاں جگہ جلسہ ہے چلو گے، سب سے پہلے پوچھتا ہے کہاں کے مولانا آ رہے ہیں، ان کا بتا دو کعبہ شریف کے مولانا ہو تبھی سنے جی۔ کوئی تو کہہ دیتا ہے وہاں کیا لے جائے، بتائیے تو روزے نماز کو ہم کیا کرنا ہے، کچھ تو کہہ دیتے ہیں وہاں کیا لینے جائے، جتتا ہوا بتائی ہے وہ تو ہم سب جانتا ہے۔ اچھا کہا جتتا ہوا بتائی ہے وہ ہم سب جانتا ہے، اور خالی تولا بھرے کی زبان ہلا دیا، جتتا بتائی ہوتا ہم جانتے ہیں، اور اگر پوچھ لو آتا جاتا کچھ نہیں۔ پتا تو میاں کا چلتا ہے جب کبھی جماعت میں پھنس جاتے ہیں، التراس مذاکرہ ہوتا ہے، التراس ساؤنڈ ہوتا ہے، تب پتا چلتا ہے میاں کتنے گہرے پانی میں۔ ایسے تو کبھی لگتا ہوا بتائی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، تو ہم سب سننی ہے۔ اور تو میرے بھائی، اور اس وقت آپ کو محبت سے سننا ہے، کیونکہ ابھی تک تو بغیر سنائے سن رہے تھے، محنت کوئی نہیں پڑتی تھی، اب آپ کو سننے میں محنت کرنی پڑے گی۔ وہ محنت کیا ہے؟ آنکھ کھول کر کے بات سننی۔ بہت لوگ کہتے ہیں کان کھول کے سنو، نہیں، کان تو اللہ ہی نے کھول دیے۔ اچھا بتاؤ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ کان تو اللہ ہی نے کھول دیے ہیں، آنکھ کھول کر کے بات سننی۔ آنکھ کھلا ہوگی سارے اعضاء کھلے ہوں گے، آنکھ بند ہوگی سارے اعضاء خود ہی بند ہو جائیں گے۔ ابھی تک آنکھ کھلی تھی، اب آنکھ بند ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے، اب آپ آنکھ کھولیں گے، آنکھ بند ہوگی، آپ کھولیں گے وہ بند ہوگی، آپ کی آنکھوں کی لڑائی ہوگی۔ اب دیکھو جیت کس کی ہوتی ہے؟ اچھا بتاؤ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے زحمت تو آپ کو ہے، جب سنیں گے تو سمجھیں گے، جب سمجھیں گے تو عمل کریں گے، سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے کیا، سمجھیں گے نہیں تو آپ عمل کیا کریں گے؟ اس لیے توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ پتہ چلا ہم آپ کو بات سنا رہے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، اور دل آپ کا جو ہے کیا کہتے ہیں لکھنؤ مارکیٹ میں راؤنڈ کر رہا ہے،
تو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. وہی حال بنے گا اندھا کا گے رو اپنو دیدہ کھو اور بھینس کا گے تقریب آ جائے بھینس کڑی پکڑاوے. توجہ کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی. اس لیے اب آپ کو آنکھیں کھول کر کے بات سننی ہے تھوڑی دیر تاکہ محنت آپ کی بیکار نہ ہو. اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو اللہ گواہ ہے فرشتے گواہ ہے جگہ گواہ ہے. آئیے سارے حضرات اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو آ رہی ہو تو آپ کہہ دیجئے کہ انشاءاللہ ہم اس دعائیں جتنی دیر سنیں گے انشاءاللہ آنکھ کھول کر کے بات سنیں گے. سارے حضرات ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ کہہ دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو آنکھ کھول کر کے سننے کی توفیق عطا فرمائے. اب جناب جو ہے اللہ والا پانی کی تلاش میں ہے. کنواں ہے لوٹا پاس ہے رسی نہیں ہے. اچھا آپ بتائیے رسی نہ ہو کنواں ہو لوٹا ہو پانی مل جائے گا؟ ارے پانی مل جائے گا؟ نہیں ملے گا. اللہ والا پریشان ہے عصر کا وقت تنگ ہو رہا ہے. رب ذوالجلال کی قسم جس کی نماز قضا نہ ہوتی ہو قضا ہونے کا نمبر آ جائے اس کے دل سے پوچھو کیا حال ہوگا. اچھا بتاؤ بات صحیح کہ نہیں؟ اور ڈون ایسنا ہے ظہر اثر میں لبن کسی مغرب کو آتا نہیں عشاء میں سو جاتا فجر میں اٹھتا نہیں. اگر اس کی چھوٹے لگے ہٹاؤ پھر دیکھا اچھا ہے کہ نہیں. اور جس کی قضا نہ ہوتی ہو اللہ والا پریشان ہے. کنواں ہے پانی ہے لیکن نیرے ٹونی ہے منہ کو نہیں آتی. فرما ہمت بندہ مدد خدا. جب بندہ ہمت کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے. بے شک اللہ پاک نے ایک بچی کو بھیجا. معصوم بچی ہے بے گناہ بچی ہے نابالغ بچی ہے. نابالغ کو معصوم کہا جاتا ہے بے گناہ کہا جاتا ہے. معصوم فرشتے بھی ہوتے ہیں معصوم نبی بھی ہوتے ہیں معصوم چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں وہ بھی بے گناہ ہوتے ہیں. وہ آئی کہنے لگی حضرت جی کیا بات ہے؟ کہنے لگے وضو کرنا ہے پانی کی ضرورت ہے. اس نے کہا کنواں تو ہے آپ کے پاس لوٹا بھی تو ہے پھر کیا بات ہے؟ کہا بیٹی رسی نہیں پانی کیسے نکالوں؟ اللہ والے نے جو ہے فرمایا علماء کرام نے لکھا ہے اس معصوم بچی نے اس کنویں میں تھوک دیا پانی اوپر آ گیا. کہو ابو سبحان اللہ. ہے بہت کٹر لوگ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اگر کوئی ایسی کرامت اب دکھا دے آدمی اتنا یقین کا گڑبڑ ہو چکا ہے آدمی خدا ماننے لگتا. یہ کوئی معمولی کرامت. اچھا بتاؤ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ پانی اوپر آ گیا. اللہ والا فرماتا ہے کہ میں پیاسا تھا پہلے پانی پیا پھر جو ہے وضو فرمایا. جب وضو کر چکا پیاس کو بجھا چکا بچی نے پھر تھوک دیا پانی نیچے چلا گیا. کہا سبحان اللہ. اللہ والا کہنے لگا بیٹی کون سا تو عمل کرتی ہے جو اللہ پاک نے تیرے تھوک میں یہ صفت پیدا فرما دی. تھوک دیا پانی اوپر آ گیا پھر تھوک دیا پانی نیچے چلا گیا. بتا کے جانا کس کی بچی ہے کون سا تو عمل کرتی ہے؟ بچی رونے لگی کہنے لگی حضرت جی میں کس عمل کے لائق ہوں میری عمر ہی کیا ہے میں کیا عمل کروں گی. اب اللہ والے نے سر پہ ہاتھ رکھا کہا بتا کے جانا پڑے گا کون سا عمل کرتی ہے؟ کہنے لگی جب تم پوچھنے پہ آ گئے تو بتا ہی دیتی ہوں. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے 24 گھنٹے میں روزانہ 20,000 مرتبہ درود پاک پڑھتی ہوں. اللہ پاک نے اس درود شریف کی برکت سے میرے تھوک میں یہ صفت پیدا فرما دی. جب پانی لینا ہوتا ہے تھوک دیتی ہوں اوپر آ جاتا ہے. جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے تھوک دیتی ہوں پانی نیچے چلا جاتا ہے. میرے محترم دوستو اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو ذرا سوچو تو صحیح تنہائی میں سوچو تو صحیح. معصوم بچی ہے 24 گھنٹے میں 20,000 مرتبہ درود پاک پڑھتی ہے. آج بال سفید ہو چکے موت کی گھنٹی بجنے والی ہے. ایمانداری سے بتاؤ کیا 24 گھنٹے میں 100 مرتبہ درود کی توفیق ملتی ہے؟
اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو، اسی لیے بزرگان دین نے لکھا ہے چاہیے تو 24 گھنٹے ہیں ہر وقت ہر سانس میں اللہ کا ذکر کرو۔ پھر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اپنی جو سوانح عمری میں ان کے لکھا ہے جو سانس بغیر اللہ کہے نکل گیا میں اس سانس ہی کو حرام سمجھتا ہوں۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ارے نہ زیادہ کر سکو تو کم سے کم 100 مرتبہ صبح درود شریف پڑھ لیا، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا، 100 مرتبہ جو ہے کیا کہتے ہیں تیسرا کلمہ پڑھ لیا، صبح پڑھ لیا، شام کو پڑھ لیا۔ یہ اتنا بزرگان دین نے آسان کر دیا۔ کم سے کم نہ کچھ کر سکو تو ناخن کٹا کے شہیدوں میں نام تو لکھائی لو، اللہ کے ذکر میں لگی ہے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو، اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہے، جگہ گواہ ہے، آئیے ارادہ کیجئے انشاءاللہ نہ زیادہ تو کم سے کم 100 مرتبہ درود پاک ہم بھی روزانہ پڑھا کریں گے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو انشاءاللہ کہہ دیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، جو ہے میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ جلسہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے اور جو ہے بچوں کی دستار بندی کا جلسہ ہے۔ قرآن کریم تکمیل ہوا ہے، دعا فرمائیے جتنے بچوں کی دستار ہوئی ہے اللہ سب ان کو حافظ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو باعمل حافظ بنا دے۔ باعمل، بے عمل نہیں، بے عمل ہو گئے مسئلہ بگڑ جائے گا۔ حافظ بگڑا تو گاؤں بگڑا، عالم بگڑا تو عالم بگڑا۔ اگر یہ عمل والے حافظ بنیں گے، ان کو دیکھ کر کے، ان کے عمل کو دیکھ کر کے قوم کے اندر اجالا پیدا۔ عالم بگڑا تو عالم بگڑا، حافظ بگڑا تو گاؤں بگڑا۔ دعا فرمائیے دوستو، ان کا بڑا مقام ہے جن کے بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے۔ فرمایا 14ویں رات سے زیادہ چمکدار چاند ان کے سروں پہ رکھا جائے گا اور لوگ کہیں گے کوئی پیغمبر ہے پیر فقیر ہے، آواز آئے گی پیغمبر پیر فقیر نہیں، ان کے بچوں نے قرآن کی تکمیل کی تھی، اس کے صلے میں ان کو مرتبہ انعام مل رہا ہے۔ جب ان کے ماں باپوں کا انعام ہوگا، یہ ہوگا تو جو بچہ باعمل حافظ ہو جائے ارشاد ہوگا پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں تیری آیت ختم ہوگی وہیں تیری منزل ہوگی۔ میرے محترم دوستو، حافظ بگڑا تو گاؤں بگڑا، عالم بگڑا تو گاؤں بگڑا، عالم بگڑا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آ رہے ہیں، صبح کا وقت ہے، بارش ہوئی ہے، راستے میں کیچڑ ہو گیا، راستہ کچھ تنگ تھا، ادھر سے ایک بچہ آ رہا ہے 7-8 سال کا۔ حضرت رک گئے کہ راستہ تنگ ہے، ہم بھی چلیں گے، بچہ بھی چلے گا، ہو سکتا ہے کوئی دونوں میں سے گر جائے۔ حضرت کھڑے ہو گئے، کہا بچے سے کہا چلے آئیے بچے، آرام سے چلے آئیے، آرام سے چلے آئیے، جلد بازی نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ کہیں پیر پھسل جائے جلد بازی میں اور گر پڑو تو چوٹ لگ جائے، قربان جائیے اس اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بچوں کے ذریعے سے ایسے جملے نکلوا دیا کرتے ہیں جو بڑے لوگوں کو نصیحت مل جایا کرتی ہے۔ اس بچے نے کہا حضرت جی آپ میرے پھسلنے کی فکر مت کریں، آپ نہ میں پھسلوں گا، اکیلا پھسلوں گا، کہیں آپ نہ پھسل جائے جو سارا عالم پھسل جائے۔ عالم بگڑا تو عالم بگڑا، حافظ بگڑا تو گاؤں بگڑا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ جو ہوئے ہیں اور جو ہونے والے ہیں، جو ہوں گے، اللہ قیامت تک کے حافظوں کو، عالموں کو اللہ سب کو باعمل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، فرمائے یہ قرآن انہوں نے پڑھا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ شک کرنے والی کتاب نہیں۔ میرے محترم دوستو، فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، ایک گھٹا بڑھا نہیں سکتا۔ اب جو ہے یہ وہ قرآن ہے، اب زبور اور توریت انجیل کا کوئی پڑھنا ضروری نہیں رہ گیا، ہر صحیفے کو منسوخ حق نے کیا اور قرآن جب سے اتارا گیا، میرے محترم دوستو، پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنا بھی سیکھ لے۔ سب کچھ لکھا ہوا ہے خدا کی کتاب میں، سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے، یہ ہمارا دین ہے، ایمان ہے، ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب جسم میں جب تک ہمارے جان ہے، انشاءاللہ کہہ دیں گے۔ میرے محترم دوستو، جو ہے یہ وہ قرآن ہے دوستو، اس میں کوئی ایک نقطہ قیامت تک گھٹا بڑھا نہیں سکتا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، چاہے دنیا بدل جائے لیکن قرآن نہ بدلا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، جو ہے دعا فرمائیے، فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ شک کرنے والی کتاب نہیں ہے۔ فرمایا یہ وہ قرآن ہے، بڑے سے بڑے علم والے آ جائے
ایک نقطہ ادھر کا ادھر کا نہیں کر سکتے ہیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ نے اس کتاب کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. فرمایا ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں. جس کی اللہ حفاظت فرمائے، جس کو اللہ رکھے، اسے کون چاہیے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ اور جس کا حامی خدا ہو اسے مٹا سکتا ہے کون؟ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. میرے محترم دوستو، جو ہے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے دے رکھی ہے، اور جس کو اللہ رکھے میرے بھائی اس کو کون چکھے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن کا مقام. دوستو ایک بات اور کہہ دوں، جو زیادہ اس بات کو اجازت وقت نہیں دے رہا ہے کہ ایک ہی موضوع پہ بیان کیا جائے، کیونکہ اصلاح معاشرہ بھی اس میں ہے میرے بھائی. جو ہے سب پہ روشنی ڈالنی ہے. جو ہے کچھ نہ کہہ کر کے آپ جو ہے اس بات کو جو ہے آپ بہت کچھ سمجھ لیجئے گا. یہ قرآن کا مقام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ قرآن کا مقام کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو اس قرآن کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا حافظ اپنے 10 آدمی کی، خاندان کے 10 آدمیوں کی جو جہنم واجب ہو چکی ہوگی ان کی حق میں سفارش کرے گا. اللہ جو ہے اس کی سفارش کو قبول فرما کر کے ان 10 آدمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ اس کی سفارش قبول فرما کر کے ان کے خاندان کے 10 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا. بڑا مقام ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں قرآن کا جو ہے بتانا یہ چاہتا ہوں قرآن کا مقام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک شرابی تھا، ہر وقت شراب کے نشے میں چور رہتا، ہر وقت مستغرق رہتا. شرابی سے جو ہے تمام برائیوں کی جڑ ہے. جو ہے فرمایا اگر شراب کوئی نشے کی حالت میں ہو شرابی اور وہ سلام کر لے جواب نہ دو، مسافہ کرے تو مسافہ نہ کرو. جس نے جان بوجھ کر کے شرابی سے مسافہ کیا 40 دن کی مقبول عبادت بیکار ہو جاتی ہے. اتنا گنہگار آدمی، تمام برائیوں کی جڑ ہے. ایک دن جا رہا تھا میرے محترم دوستو، پتہ نہیں کس وقت کون سی بھائی کی ادا کس وقت اللہ کو پسند آ جائے، اللہ اس سے خوش ہو جائے اور خوش ہو کر کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تو اللہ ہے، صاف جو ہے کتنا گنہگار کیوں نہ ہو، اس کی کسی بات سے خوش ہو جائے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت عطا فرما دے. رب ذوالجلال کی قسم اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں اور سب کچھ ہو، باعمل ہو. اللہ پاک اگر کسی بات سے ناراض ہو جائے، بال میں نکال کر کے جہنم میں پھینک دے، رب ذوالجلال کی قسم اس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یقین کامل عطا فرمائے. دوستو جو ہے تو فرمایا جو ہے وہ جا رہا ہے، اس کے ہوش تھا. بچے مدرسے سے پڑھ کے گئے تھے، کسی بچے کا قرآن بوسیدہ ہوگا، پرانا ہوگا، بے خبری میں اس ورق سے نکل کر کے ایک تھوڑا سا ٹکڑا زمین پہ گر گیا. زمین پہ نہیں گرا، پاخانہ پڑا تھا اس پہ گرا. اور جو ہے وہ شرابی آ رہا تھا، اس کا نشہ کم تھا، اس کو ہوش تھا. اس نے دیکھا، بتانا چاہتا ہوں قرآن کا مقام کیا ہے. اس نے دیکھا جو ہے تو دیکھا فوراً جو ہے سمجھ گیا. دوستو یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے. پڑھا لکھا اسلام لٹھا نہ ہو، اگر کہیں قرآن کا ورقہ ٹکڑا اس کو مل جائے فوراً دیکھ کے بتا دے گا یہ میرے اللہ کا کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے. ارے بتا دے گا نہیں بتا دے گا، بتا دے گا نہیں بتا دے گا. اب جناب اس نے دیکھا، اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے. اس کو اٹھایا، فوراً پانی میں دھویا، پوچھا، صاف و شفاف کیا، مشک و عنبر میں بسایا، ایک بہترین کپڑے میں لپیٹ کر کے سینے سے لگا کر کے چوم چاٹ کر کے بہترین بکسے میں بند کر کے رکھ دیا. کہا میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کا کلام ہے. یہ وہ کلام ہے، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو پڑھانا بھی ثواب ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو چومنا بھی ثواب ہے اور اس کو سینے میں لگانا بھی ثواب ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو قرآن عظیم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن عظیم کے صدقے طفیل میں اللہ ہم سب گنہگاروں کی بخشش فرمائے. فرمایا رکھ دیا, اسی رات میں اس کا انتقال ہو گیا. کفن و دفن کے بعد ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا وہ شرابی آدمی بہترین لباس پہنے ہوئے ہے, بہترین تاج پہنے ہوئے ہے, باندھے ہوئے ہے, جنت الفردوس میں ٹہل رہا ہے. سبحان اللہ کہہ دیجئے. اللہ والے نے کہا کون سا تو نے عمل کیا جو اللہ پاک اس سے خوش ہو گئے, اتنا بڑا مقام دے دیا. وہ رونے لگا, کہنے لگا عمل تو کوئی نہیں. تو کہا پھر, کہا ایک البتہ چھوٹا سا عمل کیا تھا, یہ عمل اللہ پاک کو پسند آیا اور اللہ پاک جب خوش ہو گیا یہ مقام دینے لگا تو فرشتے پوچھنے لگے اللہ پاک اس سے زیادہ گنہگار کون ہوگا, شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے, آپ کس بات پر خوش ہو گئے. کہا فرشتوں تمہیں معلوم نہیں, اس نے میرے قرآن کے ایک حرف کی عزت کی تھی, ایک حرف کا احترام کیا تھا, اس کی قدر کی تھی, میں خوش ہو گیا. فرشتوں نے کہا اللہ پاک ارے قرآن کہا تھا ایک ہی تو حرف تھا, آپ اتنا خوش ہو گئے. فرشتوں, اللہ پاک نے کہا فرشتوں تم ایک حرف کی بات کر رہے ہو, میرا قرآن وہ قرآن ہے جو میرے قرآن کی ایک زبر کی, ایک زیر کی, ایک نقطے کی عزت کرے گا, تعظیم کرے گا, تکریم کرے گا. میں خدا اس بات پہ قادر ہوں اپنے قرآن کے زبر و زیر کے صدقے طفیل میں اس کی بخشش فرما دوں. یہ میری مرضی. ایمانداری سے بتاؤ, ایک حرف کی عزت کی, اللہ پاک نے یہ مقام دے دیا. اب ایمانداری سے بتاؤ, اگر کسی کے پیسے سے کسی کا بچہ حافظ بن جائے, عالم بن جائے, قاری بن جائے, مفتی بن جائے, جو خدا ایک حرف پر یہ مقام دے سکتا ہے, اور جو کسی کے پیسے سے عالم حافظ قاری بن جائے, اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کی بخشش فرمائے گا کہ نہیں فرمائے گا؟ ارے بات سمجھ میں آ گئی ہو تو آئیے وعدہ کر کے جائیے انشاءاللہ جب تک کہ ہم زندہ رہیں گے سارے عالم کے اندر حافظ و عالم بنانے کی کوشش کریں گے, ان کا تعاون کریں گے, جان سے بھی, مال سے بھی, وقت سے بھی, اور دنیا کے اندر اسلام کو روشن کریں گے. اس قرآن کو سارے عالم کے اندر پھیلائیں گے. سب کتابوں سے بھلا یہ قرآن ہے, یہ ہمارا دین اور ایمان ہے. اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو انشاءاللہ کہہ دیجئے, اللہ تعالی جو ہے ایک زبان ہو کے کہہ دیجئے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تم سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو خود سیکھے, دوسروں کو سکھائے. اللہ کے کلام سے بڑھ کر کے کوئی کلام ہے ہی نہیں میرے محترم دوستو جو ہے. اور اس قرآن عظیم کے صدقے طفیل میں اللہ ہم گنہگاروں کی بخشش فرمائے. ہدی للناس, یہ جو ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے. یہ مومن کے لیے رحمت اور شفا ہے, نہ ماننے والوں کے لیے گھاٹا اور خسارہ ہے. میرے محترم دوستو تو جو ہے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ہے, فرمایا لوگو اگر تم جو ہے, فرمایا آپ جو ہے جو بھی تم کچھ کرنا چاہتے ہو ہر کام کے اندر ہم میرے نبی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے, اسوہ حسنہ بنا کر کے بھیجا ہے. سو جو تمہارا کام میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا وہی کام تمہارا کامیاب ہوگا. حکم اللہ کا چلے گا, قیامت تک طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا. میرے محترم دوستو یہ چیزیں کیسے آئیں گی؟ ماں باپ کا حق کیا ہے, بیوی کا حق کیا ہے, شوہر کا کیا حق کیا ہے, بڑے بھائی کا حق کیا ہے, اور جو ہے ہم کو کیسے دنیا کے اندر رہنا چاہیے, یہ سب رسول اللہ کا گھر مدرسہ بتائے گا. مسجد ہے اللہ تعالیٰ کا گھر اور مدرسہ ہے رسول اللہ کا گھر. بے پڑھا لکھا آدمی بالکل میرے بھائی جانور ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک صاحب تھے جو ہے پڑھے لکھے تھے نہیں, جو ہے وضو کر کے آئے, مسجد میں کھڑے ہوئے. بڑھاپا بڑا خراب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کمزوری اور بڑھاپا اگر دے تو اللہ تعالیٰ عقل کو ہم سب کی صحیح فرمائے. آمین کہہ لیجئے. ہے بڑھاپا بھی غنیمت, گر جوانی ہو چکی, یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی. بس جو ہے مسجد کے اندر کھڑے ہوئے, باہیں سمیٹ رہے تھے, تب تک کہ ہوا کھل گئی. ایک لڑکا 10-12 سال کا پڑھ رہا تھا, بیٹھا تھا, تو کہا لگا بابا ہوا کھل گئے, وضو ٹوٹ گیا. کہا ہیں وضو ٹوٹ گیا؟ کہا ہاں. تو کہا کب بالکل نہیں ٹوٹ گیا کا؟ تو کہا ہاں. تو کہا نفل نہ پڑھ سکے تھے کا؟ یعنی وہ سمجھ رہا ہے نفل پڑھ سکے تھے. ایک صاحب آئے جو ہے کیا کہتے ہیں, نماز پڑھ رہے تھے, کچھ نمازیں باقی تھی, اور گئے جو ہے بے پڑھا لکھا آدمی بالکل جانور ہے,
گئے جو ہے کیا کہتے ہیں پیشاب کر آئے، اور پھر مطلب جو ہے نیک باندھنے لگے۔ لوگوں نے کہا، بچے نے کہا، بابا آپ وضو ٹوٹ گیا؟ کہا کاہے بل کے ٹوٹ گیا ہو، کاہے بل کے بتاؤ تو۔ کہا پیشاب کر آئے ہو؟ تو کہا گاٹھی کہاں کھولے رہا؟ کہا گاٹھی کہاں کھولے؟ ایسے وضو ٹوٹ جاتے؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ گاٹھی کھولے وضو ٹوٹ جاتے، گانٹ کھولنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اب بیچارہ پڑھا لکھا ہوتا تو اس کو معلوم ہوتا، رسول اللہ کے گھر میں بتایا گیا ہوتا کہ جو ہے نواقض وضو 8 ہے، 8 باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب اس کے قریب نہیں تھا وہ سمجھ رہا گانٹھی کھولے وضو ٹوٹ جاتے تھے، بعض لوگ سمجھے گالی بکنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے بھائی جو ہے یہ سب چیزیں مدرسے میں جب پڑھیں گے لکھیں گے، علماء کے قریب بیٹھیں گے، تب یہ چیزیں میرے بھائی آئیں گی۔ بے پڑھا لکھا آدمی سمجھ لیجئے بالکل جانور بے پڑھا لکھا آدمی جو ہے سمجھ لیجئے برابر ہے۔ ایک گاؤں میں جو ہے جماعت گئی، بہت دنوں کے پہلے کی بات ہے، اور غازی برادریوں میں جس کی زیادہ بھینسیں ہوتی ہے وہ زیادہ مالدار مانا جاتا ہے، جس کے کم ہوتی ہے وہ کم مانا جاتا ہے، اور جس کے ایک بھی بھینس نہیں ہوتی ہے وہ غریب مانا جاتا ہے۔ تو گاؤں میں ایک شخص تھا، اس کے ایک بھی بھینس نہیں تھی جو ہے گاؤں والوں نے بہت کوشش کی۔ اب ان کا بھینسوں کے آگے موقع ہی کہاں رکھا ہے؟ پہلے وقت جب جماعت والے آ جاتے تھے بیچارے پیچھا کرتے تھے، السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام، ارے بھائی سن تو لیجئے، ارے کل امیر صاحب بات سمجھا کرو، ہم کا سنے بھر موقع نہیں، اتا تو ان کا موقع نہ ہے جو ہے۔ تو بہت محنت کیا، کوئی تیار نہیں ہوا۔ وہ اللہ کا بندہ آیا، کہا بہت تم پھٹکے جات ہو، ہماری ایک بات مان لو، تم 40 دن کا کہتے ہو، ہم چل دے با 80 دن کا۔ توکن بتاؤ، توکن بھائی سے ایک بڑی حال ہے، تو ان بتا دی تم کا 40 دن کا لے، تم 42 دن کا لے۔ تو امیر صاحب نے سوچا کہ بھینس کا چیز ہے، 40 دن روئے گا دھوئے گا، اللہ خوش ہو جائے گا، اور اللہ خوش ہو جائے تو بھینس کیا اللہ بہت کچھ دے سکتا ہے۔ اچھا دے سکتا نہیں دے سکتا؟ تو کہا چلو انشاءاللہ انتظام تمہارا ہوگا۔ کہا نا انشاءاللہ انسلام نادانی تھے، بات سمجھ لیو پوری جو ہے، ہم لے بات تم سے۔ تو کہا چلیے اللہ انتظام کرے گا۔ چلا گیا جو ہے، اب دو سویرے کا امیر صاحب 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، 4 دن ہو گئے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بے پڑھا لکھا آدمی سمجھ لیجئے بالکل جانور کے مثل ہوتا ہے۔ ہوتے کرتے جو ہے 38 دن ہو گئے۔ کہا امیر صاحب 2 دن رہ گئے ہیں، ہاں پڑھو اللہ انتظام کرے گا۔ اللہ جب انتظام کرنے پہ آتا ہے تو اللہ کے انتظام کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اچھا بات صحیح ہے کہ نہیں؟ رائی کا پربت کر دے، پربت کا رائی کر دے، فقیر کو بادشاہ بنا دے، بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ اب جناب جو ہے جب 39واں دن ہوا تو کہا امیر صاحب کل بازار کہاں کری ہے؟ تو کہا بازار کہاں کری ہو؟ تو کہا بھینس کا ہے مسجد میں ملی۔ کہا یا مسجد میں بھینس ملی؟ مسجد جب پڑھا لکھا نہ ہے تو کیا معلوم مسجد ہے کہ لفظ مسجد ہے کہ لفظ مسجد ہے؟ تو کہا ارے بھیا اللہ انتظام کرے گا۔ کہا اچھا دن ایک بچا ہے اور اللہ انتظام کرے گا؟ نیت تمہیں ٹھکا دینا ہے۔ تب کہہ رہا ہوں بنی صاحب اب کہا تو اللہ انتظام کرے گا، ہم جان گئے نیت تمہارے ہے گڑبڑ، ہم رہنے چل ہمارے لیے سلام، اور کبھوں وضو بنائیں کبھوں بنائیبو نہیں کی، کبھوں نماز پڑھیں کبھوں پڑھیبو نہیں کی۔ تو کہا جیسے تمہاری پڑھائی ویسے ہوا دیوائی۔ ارے اللہ تو اللہ ہے، اللہ سے جب مانگو گے اللہ دینے پہ آئے گا تو لوگ تماشا دیکھیں گے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، وہ تو جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جو ہے جو بھی کام کرنا چاہو ہر کام کے اندر اللہ نے اپنے رسول کو نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ حکم اللہ کا چلے گا، قیامت کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ میرے محترم دوستو ہوا پر اڑے گر کوئی انس و جن، خلاف پیمبر اسے شیطان و گن۔ فرمایا خلاف پیمبر کا سے راہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہ رسید، وہ انسان منزل کو پہنچ ہی نہیں سکتا جو آپ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف اپنا منمانی طریقہ استعمال کرے، وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ پائے گا۔ نبی کے راستے سے جو قدم اپنا ہٹائے گا اور بھٹکتا ہی رہے گا وہ کبھی منزل نہ پائے گا۔ میرے محترم دوستو نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ میرے محترم دوستو جو ہے آپ نماز نبی کے طریقے کے خلاف پڑھ رہے ہیں، نماز جہنم کے اندر لے جائے گی۔ نبی کے طریقے کے مطابق استنجا فرما رہے ہیں، استنجا جنت کے اندر لے جائے گا۔ اور نبی نے سب کچھ بتا دیا، نکاح کرو دیندار عورت سے نکاح کرو، جب دیندار عورت ہوگی
दीनदार शौहर होगा तो दीनदार औलाद होगी। अच्छा होगी कि नहीं होगी? जिका जस बाप मातारी उका वैस लड़का और जिका जस घर बकरी उका वैस फरिका। सब कुछ मेरे नबी ने बता दिया। फरमा माँ का गोद ही पहला मदरसा है। माँ नेक होगी बेटा नेक होगा। माँ कुरान पढ़ेगी बेटा कुरान पढ़ेगा। माँ गाना गाएगी बेटा गाना गाएगा। माँ नमाज पढ़ेगी बेटा नमाज पढ़ेगा। कभी कमर पे सजदा करेगा कभी जमीन पे सजदा करेगा। आज वो कमर पे सजदा कर रहा है और बड़ा होके वही बेटा असल करने वाला बन जाएगा। ये फैजाने नजर थी या कि मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? मेरे मिल्लत के नौजवानों, माँ जो है सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? माँ हाजरा है तो बेटा इस्माइल पैदा होता है। माँ फातिमा है तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होता है। और माँ फातिमा है तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। सुभान अल्लाह कहते चले जाएं। माँ आमिना है तो बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह पैदा होता है। माँ नेक होगी तो बेटा नेक होगा। सब कुछ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जो भी काम करना चाहो हर काम के अंदर मेरा नबी उसवे हसना उसको हमने बना के भेजा है, नमूना बना करके भेजा है। हमारा नबी हमारा जो है उसवे हसना है। नबी के तरीके के मुताबिक काम होगा वही कामयाब होगा। फरमाया ये मदरसा बताएगा शौहर का क्या हक है, बीवी का हक का क्या हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत पांचों टाइम की नमाज पढ़े, रमजान के रोजे रखे, कुरान शरीफ की तिलावत करे और अपने शौहर की इज्जत करे, शौहर के हुक्मों को माने, शौहर की बात माने, शौहर को खुश कर दे। फरमाया जिस जन्नत के दरवाजे से चाहे निकल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शौहर का इतना बड़ा मकाम है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा कर जायज होता, सजदा करने का हुक्म दिया जाता तो औरतों को हुक्म दिया जाता कि अपने शौहरों को सजदा करो। फरमाया औरत कितनी नमाज क्यों ना पढ़ती हो, कितनी रोजा क्यों ना रखती हो, ज़कात क्यों ना देती हो, अगर शौहर उसका नाराज है सीधे जहन्नम में जाएगी। अगर शौहर राजी है तो अल्लाह राजी है, अल्लाह का रसूल राजी है। फरमाया ये सब तरीका कहाँ मिलेगा? ये रसूलुल्लाह का घर मदरसा बताएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों जो है वहाँ बताया जाएगा शौहर का क्या हक है और बीवी का क्या हक है। मेरे मोहतरम दोस्तों जो है फरमाया जब खाओ उसको पहले खिलाओ, उसको पहनाओ, उसके दुख दर्द का ख्याल रखो। और इनको बड़े जुगाड़ से चलाना पड़ेगा। क्यों? अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और बाई उस पसली टेढ़ी है। तो जब अम्मा हव्वा टेढ़ी है तो भैया बिटियो तो टेढ़ी है कि ना टेढ़ी है? और इनको जो ज्यादा सीधी करेगा तो तलाक हो जाएगी। बड़े जुगाड़ से काम चलाना पड़ेगा। और ये जुगाड़ कहाँ मालूम होता है? ये रसूलुल्लाह के घर में जुगाड़ बताया जाता है। और जुगाड़ ही तो मालूम नहीं, इसीलिए तो तलाक होती है। दोनों पढ़े लिखे होते तो तलाक की नौबत ना आती। उनको पता चलता शौहर का मकाम क्या है, उनको पता चलता औरत का मकाम क्या है। वो गुलाम नहीं है, तुम्हारे घर की मलका है। फरमाया जो है उसके हाथ में बरकत है और उसके कदमों के नीचे जन्नत है। फरमाया उसका बड़ा मकाम है। तुम्हारा जो है और वो उसको पता होता शौहर का क्या मकाम है, शौहर को पता होता कि औरत का क्या मकाम है, सबको मालूम होता। और जुगाड़ तो मालूम नहीं तभी तो झगड़ा होता है। बड़े जुगाड़ से इनको चलाना पड़ेगा। और ये जुगाड़ रसूलुल्लाह का घर मदरसा बताएगा। वहां से आए बाहर से और कहा मुन्नी कम्मा कहीं खाना बना है? कहीं अभी कहाँ बना है? तो कहीं अभी कहाँ बना? क्या करते रहो? तो कौन क्या करेगा? कुछ करता रहा। बर्तन सरतन मांजन, पुतारा सुतारा दिया, घर सर बहारन, रोटी जो है तमाम डबल टिबल चौबल काम सब गिनाए दी। तो बोला जानी तुम लड़ी हम बची रहते हो, फलाने कुआं है, जानो लोग देखते और कामों देखते, लड़के लोग देखते, घर को आगा तागा देखते और जो है क्या कहते हैं खाना भी टाइम से बनाती है। और जानी तुम लड़ी हम बची रहती हो। बना बनावा जुगाड़ सब चपर बिगाड़ दियो। आप कह दो मुन्नी कम्मी पानी ले आओ, ले जा जब हम कुछ करता ना है तो ले लो जा। अच्छा है कि नहीं है? तो कहना आई ज्यादा तिगड़ बिगड़ करियो तो तुमका मरिबा हूँ। कहन मरियो यो कुछ ना है, पहले जाए दिहाओ, अब किन जो छुई दिहाओ, देखो तुमका कहाँ पहुँचाए दी। और पहुँचाए कहूँ रह जाए, पहुँच खुदे जाइए। जुबान का कहना है हमको रखो कंट्रोल में। अगर ज्यादा लुप चलाओगे तुमको ठुकवा देंगे, हम अंदर हो जाएंगे, तुम पिट जाओगी। कहीं मारब कहीं छुई के देखो
ارے جھگڑا بڑھے گا کہ گھٹے گا؟ ارے بڑھے گا کہ گھٹے گا؟ تو کہنا اچھا چھوئی کے دیکھے چلا ڈنڈا، کہیں زیادہ کرو طلاق دے دو، طلاق دے جاؤ، طلاق دے جاؤ، اصلی کھو طلاق دے کے تب پانی پیو، کہیں طلاق دے، طلاق ہزار ڈنڈا چلا اور 1000 طلاق پر سرہ پہنچا دین، تب جائے غصہ ٹھنڈا۔ یہ طلاق کی نوبت کیوں آئی؟ پٹائی کیوں ہوئی؟ دونوں پڑھے لکھے نہیں تھے، اگر دونوں پڑھے لکھے ہوتے تو وہ بگڑی تھی وہ خاموش ہو جاتے، جب وہ بگڑتا تو وہ خاموش ہو جاتا۔ اب جب غصہ ٹھنڈا نہیں تب کہا مولانا صاحب کہاں ہے ہو؟ اب مولانا صاحب کا کام لگا ہے، کہنوا مدرسے ملے ہے، پہنچے جائے کہاں؟ کہا السلام علیکم مولانا صاحب، کہا وعلیکم السلام۔ مولانا نے کہا خیریت تو ہے؟ کہا مولانا صاحب خیریتیں تو بگڑی ہے، کچھ حال نہ پوچھو مولانا صاحب۔ پھر کیا ہوا؟ ارے کہا ہمارے گھر میں جھگڑا ہو گیا، وہ ترائے پڑی، ہمو جھرائے پڑن، اور نائے مانا مولانا صاحب تو مارو پیٹ ہوئے گئے، مولانا صاحب بہت بات بڑھی گئے، تو جو نائے مانا مولانا صاحب اس کی غصہ آئے گئے، کچھ حال نہ پوچھا مولانا صاحب، تو غصے میں ہم طلاق دے دیا، غصے میں طلاق دے دیا۔ کہا مولانا صاحب غصے میں طلاق دے دیا، مولانا صاحب غصے میں طلاق دے دیا۔ یہ 3 دفعہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے طلاق دے دیا غصے میں، کہ مولانا صاحب کہہ دے جاؤ بھیا غصے میں طلاق لائے ہوتے۔ یہ بات تو بیر کہا تھے بیوقوف کہیں کا، سارے غصے ہی میں تو طلاق دیتے ہیں، کوئی خوشی میں طلاق دیتا ہے، کسی نے ایسے بھی طلاق دی ہے، منی کما رسول اللہ کھا لو طلاق طلاق طلاق، کسی نے رسول اللہ کھلا کے طلاق دیا ہے؟ سارے غصے میں تو طلاق دیتے ہیں۔ یہ طلاق کی نوبت کیوں آئی جو ہے؟ اور ذرا سا پہلو بدل دیتے مزہ آ جاتا۔ منی کما کھانا بنا ہے، اب ہن کہاں بنا ہے؟ ارے بنا لینا، تم کیا کیا کرو، اوف تم دھن کی ہو جو اتا رابا ڈھابا تم سنبھال رہی ہو۔ اگر تمہاری جگہ پر کوئی اور عورت ہوتی تو اتا رابا ڈھابا نہ سنبھال ہوتی جتا تم سنبھالے۔ اتا کہوں مکھن لگائے پاؤ، چاہے ٹھنڈا پانی پیو، چاہے گرم پانی پیو، چاہے تیل سوڑ بلواؤ، جہاں جو چاہے تاں بلواؤ، معاملہ سب پھٹ، اور جہاں کہو جانی لڑیاں مچی رہا تو کوئی نہ مچا رہن، تو جو کوئی مچا ہے جاؤ ہے کرے۔ معاملہ بگڑ گیا نہیں بگڑ گیا؟ جب وہ بگڑا تھا، جب وہ بگڑے تو تم خاموش ہو جاؤ، اور جب وہ بگڑے تو تم خاموش ہو جاؤ، اور جب غصہ اترے گی، منی کبو جب بگڑے تو منی کمی نہ بولے، اور جب نہیں بولیں گی جھگڑا بڑھے گا نہیں، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے۔ جب ایک بگڑے گا ایک چپ رہے گا، جھگڑا بڑھے گا کہ کم پڑے گا؟ لیکن کہیں مارو کہیں چھوئی کے دیکھو۔ اب جب تم بگڑتے تم خاموش ہو جاتی، جب غصہ ٹھنڈی ہوتی تب وہ سوچتا یار آج میرے غصہ آئی تھی، میں کھانا کھاتا ہوں میرے خون بنتا ہے، غصہ آ جاتی ہے۔ ایسے منی کمی کھانا کھاتے ان کو تو خون بنتا ہے، ان کے بھی غصہ تو آ جاتی ہے۔ آج ہم بگڑ گئے رہن تو وہ نہیں بولی ہے، اب وہ بگڑیں گی تو ہم نہیں بولیں گی، وہی بگڑے تم نہ بولو اور تم بگڑو وہی نہ بولے، غصہ بڑھ ہی نہیں سکتا۔ یہ جگاڑ رسول اللہ کا گھر مدرسہ بتائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے، اور فرمایا میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ فرمایا سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے۔ فرمایا جب آدمی اپنے بچے کے لیے مونگ پھلی لاتا ہے، پیڑا لاتا ہے، بیوی کے لیے کوئی تحفہ لاتا ہے، فرمایا صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ باہر سے آؤ تو ہنستے ہوئے آؤ، بیوی دیکھے تم کو خوش ہو جائے، تم بیوی کو دیکھو خوش ہو جاؤ، بچے دیکھے تم کو خوش ہو جائے اور تم بچوں کو دیکھو خوش ہو جاؤ۔ یہ ہے میرے محترم دوستو جو ہے میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ظن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب سے میں اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہوں، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا ہے۔ فرمایا باہر سے آؤ تو ہنستے ہوئے آؤ۔ لیکن یہ مارکیٹ میں گئے تھے، وہاں تو بہت خوش تھے، دوست یاروں سے مل کے ہاں ہی میں وقت کاٹ رہے تھے، اور وہاں سے گھر آئے اور جو ہے لڑکے دوڑ پڑے، سائیکل سے آ رہے ہیں، لڑکے دوڑے، کہا ابا 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 ڈار دہین سائیکل، لونڈے کہا ابا، لونڈے کہا یو ابا ہی کے لکڑ بگھا ہے،
اور گھر میں سوا منی کمنی جھانکی تو کہا ہے یوں ابا کا ہے تو لگڑ بگھا بنا۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں وہ جائے گا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے، ہنستے ہوئے آؤ، بچے دیکھے تم کو خوش ہو جائے، تم بچوں کو دیکھو خوش ہو جاؤ، بیوی دیکھے تم کو خوش ہو جائے، تم بیوی کو دیکھو خوش ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے ہیں، عید کا وقت قریب ہے، مدینہ کا بازار ہے، اونٹ پہ سوار ہے، ایک بچہ جو ہے گلی میں رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ سے اترے، بچے کو اٹھا لیا، کہا بیٹے کیا حال ہے؟ اور جب کوئی چیز لے کے آؤ، کوئی تحفہ لے کے آؤ تو بچے اکثر دوڑ پڑتے ہیں جب ابو آتے ہیں، ابو آ گئے، ابو آ گئے، ابو آ گئے۔ اچھا بتا دولت ہے کہ نہ دولت؟ ہمارے ویسے تو دوڑ پڑتے ہیں، تمہارے گاؤں ہم جانے نہ، ابو آ گئے، ابو آ گئے، ابو آ گئے۔ تو یکدم اپنے بچوں کو گود میں نہ اٹھاؤ، ہر مسئلے میں مصلحت ہے، داہنے دیکھ لو، آگے دیکھ لو، پیچھے دیکھ لو، مڑ کے دیکھ لو، کیوں دیکھ لو؟ کوئی یتیم بچہ تو نہیں کھڑا ہے، بغیر باپ کا بچہ تو نہیں کھڑا ہے، اپنے بچے کو گود میں اٹھا لیا، بغیر باپ کا بچہ کھڑا ہے، وہ دیکھے گا، اس کا دل روئے گا اور سوچے گا آج میرا ابو زندہ ہوتا اور جو ہے کیا کہتے ہیں مارکیٹ میں گیا ہوتا، میرے لیے چیز لاتا، مجھے گود میں اٹھاتا، میرا بچہ دنیا سے جا چکا۔ فرمایا جب یتیم روتا ہے عرش اعظم کانپ جاتا ہے۔ اپنے بچے کو گود میں نہ اٹھاؤ، اس یتیم کو بچے میں گود کو اٹھا لو۔ فرما جو یتیم کے سر پر صبح ہاتھ رکھ دے گا، آنے والے صبح تک اللہ کے 70,000 فرشتے اس ہاتھ رکھنے والے کے حق میں مغفرت کی دعا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ فرمایا جو ہے کیا کہتے ہیں میرے محترم دوستو، میرے ملت کے نوجوانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں اٹھایا، کہا کیوں رو رہا ہے؟ جب رونے والے سے پوچھو کیوں روتا ہے تو اور ہچکیاں لے لے کے رونے لگتا ہے، تو کہا میرے آقا کچھ کہا جاتا نہیں، بغیر کہے رہا جاتا نہیں، میرا ابو فلاں جنگ کو گیا تھا، وہاں شہید ہو گیا، میری امی نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، او میرا نیا والا ابا اپنے بچوں کو زیادہ مانتا ہے، ہمیں کم مانتا ہے، عید قریب تھی، میری امی نے جب کپڑے لانے کو کہا اپنے بچوں کے لیے تو لے آیا، میرے لیے کہا تو مارا پیٹا، مجھے گھر سے نکال دیا، میرے آقا یہ سوچ کے رو رہا ہوں آج میرا ابو زندہ ہوتا، عید قریب تھی، اپنے لیے کپڑا بھرے ہی نہ لا پاتا لیکن میرے لیے کپڑے کا انتظام کرتا۔ بتائیے بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا اس لیے رو رہا ہوں۔ آپ مدینے والے بچے تانا دیتے ہیں کہ تمہاری عیدی کون کرائے گا، تمہاری عید کے لیے کپڑے کون لائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں اٹھا لیا اور آپ نے رحمت والے ہاتھوں سے اس کے اشکوں کو پوچھ کے فرمایا، کہا میرے بچے سارے دکھوں کو بھول جا، آج کی تاریخ سے محمد رسول اللہ تیرا ابا ہے، عائشہ تیری امی ہے، گھر لے کر کے آئے، کہا عائشہ تو اس کی امی ہے، میں اس کا ابا ہوں۔ عید بہترین کپڑے لائے، نہلایا دھلایا، پہنا کے کھڑا کیا اور کہا بیٹے ٹھیک ہے، کپڑے ہیں ٹھیک ہے، کوئی بات تو نہیں ہے؟ کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے آنسو کو پوچھا اور گود میں اٹھا لیا، کہا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ کہا میرے آقا کپڑے ہیں ٹھیک ہے، عید ہے ٹھیک ہے، سب کچھ ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ سوچ کے آنسو آ گئے پچھلے سال عید تھی، نئے کپڑے تھے، ابو کے کندھے پہ بیٹھ کے عید کو گیا تھا، آج عید کے عید ہے، نئے کپڑے ہیں، ابو کا کندھا کہاں ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا کے فرمایا، کہا بیٹا سارے غموں کو بھول جا، پچھلے سال عید تھی، نئے کپڑے تھے، تیرے ابو کا کندھا تھا، آج عید ہے، نئے کپڑے ہیں، کندھا محمد رسول اللہ کا ہوگا، تو محمد رسول اللہ کے کندھے پہ سوار ہو کر کے عید کو جائے گا۔ لے کے جاتے ہیں، جو لڑکے تانا دیتے تھے کہ تمہاری عیدی کون کرائے گا، تمہارے کپڑے کون لائے گا، آواز لگاتا ہے، کہتا ہے آؤ تانا دینے والوں مجھے مبارکباد دے دو، میں کتنا خوش نصیب بچہ ہوں جس کا ابا محمد رسول اللہ ہو، جو محمد رسول اللہ کے کندھے پہ سوار ہو، وہ کتنا خوش نصیب بچہ ہوگا۔ کہنے والے نے سچ فرمایا ہے، بہت ایسے آئے دنیا میں پاک مکرم بن کر، پر نہ آیا کوئی رحمت عالم بن کر۔ میرے محترم دوستو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار و افعال سب کچھ نرالے، آپ نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے اندر وہ جائے گا جو
جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اخلاق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ بتائے گا کہ شوہر کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا اتنا بڑا حق ہے، سارے جسم میں جو ہے زخم ہو جائے، مواد بہنے لگے، زخم ہو جائے، عورت زبان لگا کے چوٹ چاٹے تب بھی اس کے حق سے ادا نہیں ہو سکتی۔ شوہر کا اتنا بڑا حق ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا نفل نماز اگر وہ اجازت نہ دے تو نہ پڑھو، نفل روزہ رکھنا ہے تو شوہر کی اجازت سے رکھو، اگر وہ اجازت نہ دے نفل روزہ تو مت رکھو ورنہ گناہگار ہوگا۔ فرمایا سب سے پہلے عورت وہ جنت میں جائے گی جس کا اس کے شوہر خوش ہوگا۔ اے لوگوں، جو ہے عورت کو چاہیے اپنے شوہر کو خوش رکھے، اور ہم سب کو چاہیے اپنی گھر والیوں کو خوش رکھے، پہلے ان کو کھلائے، پہلے ان کو پہنائے، ان کے دکھ درد کا خیال رکھے۔ اگر ان کی غلطی کو تم معاف کرو گے، اللہ میدان محشر میں تمہاری غلطیوں کو معاف کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا شادی کرنا بتایا اور عقیقہ کرنا بتایا، ختنہ کرنا بتایا، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ جو کام نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا وہی کام میرے بھائی کامیاب ہوگا۔ آج تو میرے محترم دوستو فرمایا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نبی کی سنتوں پہ عمل کرو گے انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب ہوگے، وہاں بھی کامیاب ہوگے۔ نبی کے طریقے پر پانی پیو گے عبادت کا ثواب ملے گا، نبی کے طریقے پہ کھانا کھاؤ گے عبادت کا ثواب ملے گا، نبی کے طریقے پر کپڑا پہنو گے عبادت کا ثواب ملے گا۔ لیکن میرے محترم دوستو آج کا مسلمان اتنا مستی میں جو ہے مستغرق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1450 برس محنت کی اور صحابہ کرام کو سمجھایا، لوگوں کو سمجھایا۔ میرے محترم دوستو صحابہ ایک بات سن لیتے تھے، نبی کی بات صحابہ کی سمجھ میں آ جاتی تھی۔ لیکن آج ہم سنتے سنتے کالی کملی والے کا مسئلہ سنتے سنتے سن ہو گئے، آج بھی مسئلہ میری سمجھ میں نہ آیا۔ نبی کی سنت ہم کو نہیں یاد ہے، انگریز کی سنت ہم کو یاد ہے۔ اس ہانی سنگھ شیطان نے ایک دن بال کٹایا، ساری دنیا کے اندر ہانی سنگھ کی سنت زندہ ہو گئی، ہر نوجوان ہانی سنگھ کے بال کٹائے ہوئے گھوم رہا ہے۔ اچھا بتاؤ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ہانی سنگھ کی سنت زندہ ہو رہی ہے، سارا کام انگریزوں کے طریقے کے مطابق ہو رہا ہے۔ یہ انگریز تو اس لیے آیا تھا کہ ایسے جگاڑ سے ہم ان کو پگلائیں گے کہ نبی کی سنتوں کو چھڑوا کر کے اپنے طریقے پہ عمل کروائیں گے، نبی کی سنتوں پہ جنازہ چلے گا اپنی سنتوں پہ عمل کروائیں گے۔ ایسی میٹھی چال چلی، اس میٹھی چال میں آج کا جو ہے ہر سنی مسلمان ان کی چال میں پھنس گیا۔ اب تو ہم وہی کھانا کھائیں گے جو ایسے انگریز کھاتے تھے، وہی پانی پئیں گے جیسے انگریز پیتے تھے۔ اب تو نئے نئے کلر پر آج کا امتی دیوانہ ہو رہا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ سب نئے نئے کلر چل گئے ہیں، نئے نئے کلر چل گئے ہیں۔ پانی پینے کا کلر ہے، بوتل ہے، گلاس ہے، کھڑے لاگ جائے فرزندہ مر جائے چٹی میں۔ یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، یہ نبی کا طریقہ نہیں، یہ انگریز دشمن کا طریقہ ہے۔ میرے نبی کا طریقہ ہے پانی بیٹھ کے پیجئے، 3 سانس میں پیجئے، گھونٹ لے کے پیجئے، ہر سانس میں الحمدللہ پڑھیے، ہر سانس میں برتن کو ہٹا لیجئے، تیسری سانس میں جتنی پیاس ہے پی لیجئے، بیٹھ کے پیجئے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اور جو تم نے استعمال کیا ہے یہ انگریز دشمن کا طریقہ ہے۔ میرے نبی کا طریقہ ہے پیشاب اونچی جگہ پر کیجئے، پیروں پہ چھینٹی نہ آنے پائے۔ اور انگریز کا طریقہ جو ہے اتنا طریقہ آدمی آج کا نوجوان اس مستی میں چور ہے، کتا پیشاب کرتا ہے ایک پیر بھگوتا ہے، لیکن آج کا نوجوان کھڑے ہو کر کے آکڑ کے پیشاب کرتا ہے کہ ہم تو دونوں پیر بھگوئیں گے، ہم تو دونوں پیر بھگوائیں گے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اور نئے نئے کلر میں دیوانہ ہو چکا ہے۔ اگر کوئی ٹیلر ماسٹر پینٹ سل کے بھیجے اور اس میں آگے جو ہے چین لگانا بھول جائے، جو ہے یعنی لگانا بھول جائے، تو لوگ کہیں گے یار اس میں میانی نہیں لگی، چین نہیں لگی، معاملہ کیا ہے؟ فوراً بھول تو نہیں گیا تمہارا ٹیلر؟ لپک کے نوجوان منہ پکڑ لے گا، اتنا کلر میں دیوانہ ہے، کہے گا نہیں نہیں ہمارا ٹیلر بہت قابل ہے، یہ بھولا نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ کوئی نیا کلر چل گیا، یہ کوئی نیا کلر چل گیا، اتنے نئے کلر میں دیوانہ ہے۔ ابھی تم نے کیا دیکھا ہے؟
یہ انگریز دشمن تم کو کہاں تک پہنچائے گا؟ چین کھولا، پیشاب کھڑے کھڑے کر دیا، ابھی اور ایک پوائنٹ نکلنے والی ہے، بالکل آنے کے وہ دن دور نہیں ہے، اس میں آگے ہی چین ہے، اس میں پیچھے بھی چین فٹ ہو چکی ہے، آنے کی دیر ہے۔ آج کا نوجوان لپک کے اسی پوائنٹ کو پسند کرے گا، پھر تو مزے ہی مزے آ جائیں گے۔ پیشاب لگے چین کھولو، معاملہ فٹ ہے، پاخانہ لگے پیچھے کھول دو، معاملہ فٹ ہے، نہ پاخانے میں بیٹھنے کی ضرورت ہے نہ پیشاب میں بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اے نوجوانوں، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ آج کا نوجوان تو اتنا کرن میں دیوانہ ہو گیا ہے، پہلے جانور چند پہ کھانا کھاتا تھا، اب آدمی چند پہ کھانا کھا رہا ہے، اور جانور پھر بڑھیا رہا ہے، وہ کم سے کم کھوٹم باندھا تو رہا ہے، یہ چل چل کے کھانا کھا رہے ہیں اور پھر خوش ہیں۔ یہ کھانا ہے بی آئی پی، ہم ہیں بی آئی پی، یہ انتظام ہے بی آئی پی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اے میرے بندو، اے انگریز کے دشمنوں، تم نے بی آئی پی جو ہے فیشن استعمال کیا ہے، آئیے ہم نے بھی تمہارا بی آئی پی انتظام طے کر دیا ہے۔ فرمایا ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا۔ میرے محترم دوستو، آج کا نوجوان اتنا کرن میں دیوانہ ہو چکا ہے، اللہ رحم فرمائے، بس اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، آج تو حال یہ ہو گیا ہے کہ لڑکیاں بالکل گری نگاہ سے دیکھی جا رہی ہیں، لڑکوں کا بھاؤ اتنا بڑھ گیا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ آج کے 40-50 سال پہلے لڑکیوں کا بڑا مقام تھا، کتنا مقام تھا، جس کی لڑکی پیدا ہوتی تھی، عورتیں آتی تھی، کپڑے میں ٹکا ڈال دیتی تھی اور کہتی رہے بھیا یا بٹیا ہم چھد لیا۔ اچھا، جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں جانتے ہوں گے، اور پہلے ہی چھڑائی ہو جاتی تھی، اور کچھ نہ دینا بٹیا دے دینا۔ لیکن اب کچھ ایسا ہو گیا ہے، لڑکیاں زیادہ ہو گئی، لڑکے کم ہو گئے، میرے بھاؤ ان کے لڑکوں کے بڑھ گئے۔ جو چیز زیادہ ہو جاتی ہے اس کی قدر میرے بھائی کم پڑ جاتی ہے۔ پہلے وقت میں مریض ڈھونڈتا تھا ڈاکٹر کہاں ہے، اب خود اتنے ڈاکٹر ہو گئے جو ڈھونڈ رہے ہیں مریض کہاں ہے۔ پہلے مریض ڈھونڈتا تھا ڈاکٹر کہاں ہے، اب ڈاکٹر خود اتنے ہو گئے، لے کے سائیکل گاؤں میں آ گئے، ٹانگ کے جھولا، السلام علیکم وعلیکم السلام، کہاں ہے مریض، لاؤ دہو لو دہو۔ جو چیز زیادہ ہو جاتی ہے قدر اس کی کم ہو جاتی ہے۔ پہلے مریض ڈھونڈتا تھا پیر کہاں ہے، اب پیر ڈھونڈ رہا ہے مرید کہاں ہے۔ پہلے مقتدی ڈھونڈتا تھا امام کہاں ہے، اب امام اتنے زیادہ ہو گئے جو ڈھونڈ رہے مسجد کہاں ہے، لاؤ دہو لو دہو۔ جو چیز زیادہ ہو جاتی ہے اس کی قدر کم پڑ جاتی ہے۔ اب میرے بھائی جو ہے حال یہ ہے، جب لڑکیاں کم ہوئی، زیادہ جو ہے زیادہ ہوئی، لڑکے کم ہوئے تو جو ہے ان کا بھاؤ بڑھ گیا۔ میرے محترم دوستو، آج اللہ رحم فرمائے، بالکل سمجھ لیجئے لڑکے بیچے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے۔ اس میں کئی قسم کے لوگ ہیں، ایک ہوتے ہیں انٹرنیشنل فقیر، ایک ہوتے ہیں بند فقیر۔ بند فقیر آپ کو بتاؤں، ہم کا ملے چاہے کچھ نہ، لڑکی ٹھیک ہو، صاف ستھرا ہو، گھر والے دیندار ہو، بس معاملہ سب ٹھیک۔ آدمی کا مانگیں گے تو اللہ سے مانگیں گے۔ آدمی کہا یوں تو یار آدمی بہت بڑھیا ہے، بہت اچھا معاملہ ٹھیک ہے، پھر معاملہ جب بن گیا تو کہا دیکھو بھیا بات سمجھ لو، ہم کہیں کچھ نہ ہے، ہم کا چاہیے کچھ نہ ہے، لیکن ایسا کی ہو ہمارے جو مہمان ہیں سوئی ان کی عزت نہیں بنائی۔ یعنی بات سمجھو، اب دھیان رکھنا، مہمان کی عزت بنائی دی، مہمان ان کے عزت لڑکی والا بنائے۔ تو وہ کہتا ہے یار 100 نہ لائو، کم سے کم 50 آدمی آئے جاؤ تو کم سے کم جو ہے ان کی عزت تو بنا لی۔ ارے کہا 50 ٹھیکا چھوڑا ٹھیکا رکھا، چاہیے تو 150 لیکن 100 سے تو کم عیبے نہ کریں۔ اب وہ کی 50 کی گنجائش ہے، وہ 100 کہہ رہا ہے، بعض بات تو کہہ دیتے ہیں وہ 50-100 کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے بھیا 250 سے آدمی کم نہ ہوئے، دیو چاہے کچھ نہ دیو، لیکن ہمارے براتی کا انتظام ضرور دیکھ لیو، 250 سے کم تن کو نہ ہوئے، ورنہ بن نہیں پائے گا۔ بیچارہ لڑکی والا تو کمزور ہے۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، جب تم نہیں مانتے ہو تو تمہارا انتظام ہم نے بھی طے کر دیا ہے، اگر نہیں مانتے ہو تو پھر کر دیا ہے۔ 1 لاکھ روپیہ ہم نے FD کرا دیا تھا، 2 لاکھ روپے ہو گئے ہیں، 1 لاکھ جمع ہے، 1 لاکھ بیاج ہے، اسی کا کھانا کھلائیں گے، اسی کا دہیج دیں گے، اسی کا ناشتہ کرائیں گے، اور ہم تم دونوں جنے مل کر دوزخ میں پھانس جائیں گے۔
نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریادیوں کرتے، نہ کھلتا راز سر بستا، نہ یہ بدنامیاں ہوتی۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آج امت کا اتنا معاشرہ بگڑ گیا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ کیا بتاؤں اے مسلمان، تجھ سے نادانی تیری نام کو بس رہ گئی ہے، اب مسلمانی تیری تھا کبھی حیرت زمانہ، تیری شوکت دیکھ کر ہو گئی ضرب المثل، عالم میں کہانی تیری، نہ وضع میں تو تم نصارہ ہو تو تمدن میں ہنود۔ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، نہ مانو گے تو مٹ جاؤ گے، ارے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ میرے محترم دوستو، آج بھی کر ابراہیم سا ایمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ آئیے ہم سب یہ امت، صبح کا بھولا ہوا شام کو آ جائے، اسے بھولا ہوا نہ کہا جائے۔ آئیے اللہ سے توبہ کیجئے کہ جو خرافاتیں تھیں انگریز کے طریقے کو مٹائیں گے اور نبی کی سنتوں کو اپنے گھر میں لائیں گے۔ انگریزوں کی مشابہت اختیار کر رہے ہو، مشکات کی حدیث سے علماء موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ اسی کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% طریقے پر، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انگریز جیسے دشمن ظالم کی ہم سب کی ساری امت کے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو شوہر کا کیا حق ہے اور عورت کا کیا حق ہے، یہ سب رسول اللہ کا گھر مدرسہ بتائے گا۔ میرے محترم دوستو، یہی تو معلوم نہیں ہے، کیا معلوم بیچاریوں کو کہ شوہر کا حق کیا ہے اور عورت کا حق کیا ہے۔ پہلے بیچاری پڑھی لکھی نہیں تھی تو بیچاری عورت آدمی کا نام نہیں لیتی تھی کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، ہماری ڈر کی وجہ سے بیچاری نکاح ٹوٹ جائے گا۔ پڑھی لکھی ہوتی کہیں نام لینے سے نکاح ٹوٹتا ہے؟ ضرورت پہ عورت آدمی کا نام لے لے اور عورت آدمی کا نام لے لے، آدمی عورت کا نام لے لے۔ ایک عورت کا آدمی کا نام تھا الہی، بیچاری پڑھی لکھی تھی نہیں، ایک دن نماز پڑھنے لگی اور نماز میں جو ہے اچانک اس کی زبان پہ الحمد شریف پڑھنے کے بعد آ گیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اور اس کے شوہر کا نام تھا الہی۔ اب پڑھنے لگی، بیچاری پھنس گئی چکر میں، قل اعوذ بالناس ملک الناس، پھر بیک کر دیا اور پھر کہا قل اعوذ بالناس ملک الناس، پھر بیک کر دیا، آگے الہی پھنس رہا ہے۔ اب بیچاری عقل نہیں جلدی میں کام کر رہی ہے کہ دوسری سورت پڑھنے لگے، یہ بھی عقل نہیں کام کر رہی ہے، پھر بہت پریشان ہو گئی، آخر میں مجبوری میں پڑھ ہی دیا قل اعوذ بالناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اگر پڑھی لکھی ہوتی تو بتائیے وہ پڑھتی کہ نہیں پڑھتی؟ شوہر کی ناس کر دیا تو ٹھیک ہے، لیکن الہی ناس نہیں پڑھا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ تعلیم اس کے پاس نہیں تھی۔ ایک شوہر کا نام، آدمی کے عورت کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ، اور بیچاری جب نماز پڑھتی جو ہے، جب نماز پڑھتی اور نماز لفظ سلام سے ختم ہوتی ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں یہ سب چیزیں رسول اللہ کا گھر مدرسہ بتاتا ہے۔ لفظ سلام سے نماز ختم ہوتی ہے، بیچاری سلام پھیرتی، شوہر کا نام رحمت اللہ تھا، پڑھی لکھی تھی نہیں، اب نام لے، پرانی عورتوں نے، نانی دادی نے کہہ رکھا تھا کہ نام لینے سے شوہر کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب وہ سلام اس طریقے سے کام چلاتی، السلام علیکم بھیا پپا، السلام علیکم بٹیا کبا، رحمت اللہ کا ہے تو کہا نکاح ٹوٹ جائے۔ میرے بھائی اگر پڑھی لکھی ہوتی تو یہ معاملہ اس کے سامنے نہ آتا واقعی، اور آدمی نام نہیں لیتا تھا اپنی عورت کا۔ ایک صاحب سے مول صاحب نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہا خیریت تو ہے الحمدللہ، کہا کئی دن سے تم مسجد میں دکھائی نہیں دیے، اچھا یہ بتائیے جو نماز پڑھنے جاتا ہے اور نمازی کو نمازی دکھائی نہیں دے گا تو خیریت پوچھے گا نہیں پوچھے گا؟ تو اس نے کہا ہاں نہیں آئے، ہمارے گھر میں حیران تھے۔ تو کہا تمہارے گھر میں، کہیں ہمارے گھر میں حیران رہائیں۔ تو اب ایسے بات بتاؤ، آدمی پوچھے گا نہیں، خلاصہ نہیں کرے گا۔ تو کہیں تمہارے گھر میں کو حیران نہ ہے؟ تو کہیں ہمارے گھر میں وہ ہے حیران نہ ہے۔ تو کہیں وہ ہے کو حیران نہ ہے؟ کہیں ہمارے گھر میں انہین حیران نہ ہے۔ کہیں انہین کو، ارے کہیں انہین 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 انہین، کہیں انہین کو ہو، کہیں تمہیں بڑے دھنجتی مولوی ہو، ہماری بیوی حیران ہے۔ تو کہا لے پہلے بتا دیا ہوتی، کوڑلیا کٹا رہا ہے ہمارے گھر میں وہ ہے انہین، بعد امکان ہماری بیوی حیران ہے جو ہے۔ یہ سب میرے بھائی، ایک صاحب سے کہا گیا چلیے جماعت میں چلیے، کہا ہم سے نار جاؤ، یہ سائٹ ہم جماعت میں جانے والے نہ ہیں۔ تو کہا نماز پڑھا کرو، کہا زیادہ چکر نہ پڑھو، یہ سائٹ ہم نمازوں نہ پڑھنے والے ہیں۔ اب وہ چک گیا بیچارہ مولی صاحب، ارے کہا اللہ کے بندے ایسی کون سی ناپاکی آ گئی جو نہا لے، کہا زیادہ چکر نہ پڑھو، نہایو نہیں بنے والا۔
تو کہا یا اللہ ایسی کون سی ناپاکی جو نہائے نہ بنے والا ہے. کہا تم بڑے جھنجھٹی مولوی ہو, ہماری بیوی بچہ پیدا ہوا. تو کہا بیوقوف کہیں کا, بیوی بچہ پیدا ہوا, بیوی اور ناپاک ہے. اگر علم ہوتا تو یہ سب چیزیں کہاں تھی, کیسے یہ سب دور ہو جاتی. اس لیے میرے محترم دوستو, قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والے سے پوچھو. یہ جاننے والے کون ہیں؟ یہ علماء کرام ہیں آپ کے, آپ ان سے رابطہ کیجئے. ہر موڑ پر یہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. مچھلیاں پانی میں ذرے, خاک میں برگ و شجر, اور نیک عالم کو دعا دیتے ہیں شام و شہر. ان سے رابطہ کرو گے, یہ آپ کے ہر موڑ پہ رہنمائی فرمائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نبی کا طریقہ کیا ہے. ہر چیز کے اندر میرے نبی کا طریقہ موجود ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لوگوں جو بھی کام کرنا چاہو, ہر کام کے اندر ہمارے نبی کا, ہم نے اپنے نبی کو اسوہ حسنہ بنا کر کے بھیجا ہے. سو جو تمہارا کام میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہوگا وہی کام تمہارا کامیاب ہوگا. بتانا یہ چاہتا ہوں میرے محترم دوستو, آخری بات عرض کرنے لگا ہوں, مطلب یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارے پاس علم ہوگا تو بھلے برے کی پہچان ہوگی. ارے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پہلے وقت میں کہیں 150 کوس میں ایک عالم ہوتا تھا, اور عالم کے ماننے ہیں جاننے والا. جب 100 کوس میں یہ عالم ایک عالم ہوگا تو بتائیے لوگوں میں جانکاری کم ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب تو الحمدللہ ہمارے علماء کی جدوجہد, ان کی کاوش, چھوٹے سو چھوٹے گاؤں میں بھی 2-4 حافظ, 1-2 عالم ملیں گے. یہ ہمارے علماء کی جدوجہد, ان کی کاوش ہے. اللہ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے. پہلے بہت لوگ کہہ دیتے ارے یار مولانا صاحب تم کہاں سمجھائی, تم تو پڑھے لکھے ہو, تمہارے تو 4 آنکھیں ہیں, ہمارے 2 ہے, یعنی ہمارے 4 ہیں ان کے 2 ہے. کہہ دیتے ہیں ارے کالا ہم جھوٹ بولی تو بولبے کری, لیکن تم کہے بولا تو یہ سمجھتے ہیں ہم جھوٹ بولی جائز ہے, اگر مولوی صاحب بول دے تو حرام ہے. جھوٹ بولنا تمہارے لیے گناہ, ہمارے لیے بھی گناہ. نماز نہ پڑھنا تمہارے لیے بھی گناہ, ہمارے لیے بھی گناہ. ہماری تمہاری شریعت ایک ہے, کیا ہے اس سے جو ہے, لیکن بے پڑھا لکھا آدمی دوسرے کے چکر میں پڑا رہتا ہے. تو میرے بھائی جو ہے پہلے وقت, اب تو الحمدللہ اب کوئی جاہل نہیں ہے, اب کوئی جاہل نہیں ہے. پہلے جتنے پڑھے لکھے تھے ان سے زیادہ آج کا بے پڑھا قابل ہو گیا ہے. اب تم نہ کہا کرو ہم جاہل ہیں. اب تو ہمارے علماء نے اتنی محنت کی کہ جو بے پڑھا لکھا تھا پہلے کا, اس سے زیادہ آج جو ہے جو پہلے کا پڑھا لکھا تھا اس سے زیادہ آج کا بے پڑھا قابل ہے. اب یہ دند پھند نہیں چلنے والا ہے. پہلے ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب تھے, پڑھاتے تھے. مولوی صاحب جو ہے کیا کہتے, خاص صاحب برادری کے جو ہے, مولوی صاحب انصاری برادری کے آدمی تھے اور گاؤں میں پڑھاتے تھے. گاؤں پورا جاہل تھا. تو مولوی صاحب کبھی کبھی آیت پڑھ دیا کرتے تھے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ او کما قال الی انصار اللہ. حالانکہ انصار کوئی برادری کا نام نہیں ہے. جو مدینے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان و مال سے مدد فرمایا, اللہ پاک جو ہے اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا انصار. اللہ پاک نے عربی میں کہا انصار. انصار کے معنی مددگار کے آتے ہیں, اور عربی میں انصار کو مددگار کہا جاتا ہے. جو مکے سے مدینے گئے انہیں مہاجرین کہا گیا. اور جو ہے میرے بھائی اب جو ہے پڑھے لکھے لوگ جو ہے جب تیار ہوئے تو انہوں نے ابو ایوب انصاری سے سلسلہ جوڑا. تو مولوی صاحب جو کہ انصاری ہی تھے, تو جب تب ایک آیت پڑھا کرتے تھے, یا ایھا الذین آمنوا انصار اللہ او کما قال الی انصار اللہ. حالانکہ بتانا یہ چاہتا ہوں, سمجھانا یہ چاہتا ہوں, پہلے والے جاہل تھے, اب تم جاہل نہیں ہو. اب تو علماء نے تم کو بہت ہوشیار کر دیا ہے. تو ایک دن گاؤں پر خاص صاحب کہنے لگے, پورا گاؤں خاص صاحبوں کا, کہا کہ مولوی صاحب کھانا ہم دی اور تنخواہ ہم دی اور سب انتظام تمہارا ہم دے کی, تیمارداری ہم کری, اور تم تعریف اپنے پڑھتے ہو الا انصار اللہ الا انصار اللہ. بلا ہم تو لوگ اتنے بڑے خاص صاحب, ہم لوگ کا اللہ میں کری بدھیا چھوڑ لانے کا, کم سے کم ہمارا ایک اور دن ناؤ لے لے ہوتے ہو تو کم سے کم ہمارے تو دل کا تسلی ہو جات. روز الا انصار اللہ انصار اللہ, بڑے اللہ والے بڑے اللہ والے, ہم اتنے بڑے خاص صاحب پٹھان, ہمارا کہوں ناؤ ذکر نہیں. جاؤ تمہارا پتہ صاحب, تمہارا پتہ صاحب. تو مولوی صاحب کہا اب تو معاملہ سب بگڑ گیا بھیا, اب تو معاملہ بہت بگڑ گیا. تو کہا ٹھیک ہے آپ پریشان نہ ہو, آپ کا نام آ جائے گا. محنت کرنی پڑے گی, اور جب محنت کرنی پڑے گی تو کچھ خرچہ کرنا پڑے گا. خاصا نامی آدمی. تو کہا یہ خرچہ بچ کے ہمارا نام لینا رہے, کتنا خرچہ ہوئی, جہاں 56 تہاں 56 دیں گے خرچہ, نام آ جانا چاہیے. کہا آ جائے گا.
لیکن چھامن گلہ ایسی دیکھ پڑی تم کا اور چھمن گلہ ویسی دیکھ پڑی، یوں تنخواہ سنی الگ تم کا دیکھ پڑی۔ تو کہا چھامن اور 12 من کا ہوتے تم نہ تو لاؤ، تو کہا پریشان نہ ہو، آج ہی آ جائے گا، عشاء کی نماز تک آ جائے گا، محنت کریں گے، عشاء میں فرصت کا معاملہ ہوگا، انشاءاللہ نام تمہارا آ جائے گا۔ سارے خاصات پورے گاؤں کے پہنچے، کہا آج ہمارا نام قرآن میں آئے گا۔ اگر پڑھے لکھے ہوتے تو یہ بات کیوں کہتے؟ کیونکہ قرآن تو جو آ چکا ہے ایک حرف نہ گھٹایا جائے گا نہ بڑھایا گا، سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ مولوی صاحب دن بھر جوڑ گانٹھ عشاء میں فٹ ہی کر دیا، پیچھے ایک حافظ جی صحیح لائے گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا، حق حق رہے گا، باطل باطل رہے گا۔ مولوی صاحب نے شروع کر دیا الحمد شریف کے بعد، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان والپٹھنی والپٹھان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ بہت خوش ہو گئے، بہت خوش ہو گئے۔ پیچھے خان صاحب حافظ جی کھڑے رہے۔ اچھا ایمانداری سے بتاؤ، جس کو قل هو اللہ یاد ہو اور اس کے سامنے کوئی قل هو اللہ غلط پڑھنے لگے، ارے اس کا دل مانے گا، ارے اس کا دل مانے گا، ارے ٹوکے گا نہیں ٹوکے گا؟ حافظ جی سب آگ بگولا ہوا، تو حافظ جی پھر نماز میں لقمہ دے دی، کہا یوسف غلط مغلطان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ مولوی صاحب کہا یوں کہاں سے مری گائے ہو، بنا بناوا راگ دن بھر کرا چپرے میں کھڑبڑائے گے۔ پھر مولوی صاحب نے رپٹ کیا کہ کوئی بات نہ ہے، جات دیکھو تو آدھا بانٹ لو۔ کہا چھمن ہمار چھمن تمہار فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ حافظ جی کہا چپ پہ رہو، چھامن رہا ہے میرے، چلو کوئی بات نہیں۔ ہوا بٹوارا ہوئی گا اور وہی خان صاحب گانا ہی پڑھتا ہے، یہ پڑھتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، اب اگر کوئی جاہل سے جاہل گاؤ، کوئی ایسی لپیٹے والی بنا کے صورت پڑھ دے، جاہل سے جاہل آدمی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ہمارے علماء کی محنت نے ان کو ہوشیار کر دیا، اس لیے اب نہ کہا کرو جاہل ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ کیسے آپ ہوشیار ہوئے؟ یہ مدرسے کی برکت ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، رسول اللہ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، مدرسوں کو چلانے کی، اور جو ہے مدرسے رہیں گے، عالم حافظ رہیں گے، مدرسے ختم ہو جائیں گے، دین ختم ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہو؟ سارے حضرات یہ وعدہ کر کے جائے فاقہ کر لیں گے ٹھیک ہے، لیکن جہاں جہاں ہم ہیں مدرسوں کو چلائیں گے، مکاتبوں کو چلائیں گے، مکاتب قرآنیہ کو چلائیں گے۔ ہر مسجد میں جو ہے قرآنی مکتب ہونا چاہیے۔ جب جتنا قرآن پڑھا جائے گا، قرآن پہ قربانی دی جائے گی، جب قرآن کا نام روشن ہوگا، اللہ اس کے صدقے میں ہمارا نام روشن کرے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہو؟ سارے حضرات ہاتھ اٹھا کے کہہ دے انشاءاللہ ہم قرآن کو زندہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر خرچ کرنے کی اپنا وقت اپنا مال توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی پھر کبھی موقع ملا تو ہماری اور آپ کی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ میری تقریر کا جو ہے خلاصہ ان اشعاروں کے ساتھ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح قلم تیرے ہیں، جو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ العالمین۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، رحیمی کریمی کے میرے مولا فیصلے فرما، ایمان کامل پہ خاتمہ بالخیر فرما، کلمے والی ایمان والی موت عطا فرما، زبان پہ مرتے وقت کلمہ طیب جاری فرما، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے یا اللہ ہر طرف سے حفاظت فرما، ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، امن و امان عطا فرما یا اللہ، تمام مہلکات بڑی مرضوں سے حفاظت فرما، اے اللہ جو بیمار ہوں شفائے کاملہ صحت و تندرستی عطا فرما، اے اللہ رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ابھی تک زندگی جو گزری ہے تیرے حکم کے خلاف گزری، تیرے نبی کے طریقے کے خلاف گزری، جو عمر باقی بچی ہو اپنے حکم پر اپنے نبی کے طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما،
اے اللہ ہمارے ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و سکون کے فیصلے فرما دے یا اللہ، بد امنی کو ختم فرما دے، بے روزگاری کو ختم فرما دے۔ یہ ملک ہمارا وطن ہے، ہمارے نبی کو اپنے وطن سے محبت تھی اور اپنے وطن سے محبت رکھنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ ہمارے ملک کے کونے کونے چپے چپے گوشے گوشے کی حفاظت فرما دے، بد امنی کو ختم فرما دے، حلال روزی عطا فرما دے، حرام روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما، عقل حلال صدقے مقال کی توفیق عطا فرما، جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کرنے کے لائق بیٹھے ہو بہترین جوڑا غیب سے عطا فرما، جو بے اولاد ہو نیک صاحب اولاد عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو مدرسہ ہے اس میں جو بچوں کی دستار ہوئی ہے، اے اللہ ان سب کو بعمل حافظ بنا دے، اے اللہ اس مدرسے کو بہت بڑا ادارہ بنا دے، یا اللہ سارے عالم کی ہدایت کا ذریعہ اس اجلاس کو بنا دے۔ اے اللہ اس اجلاس میں جنہوں نے روپیہ دیا ہو، پیسہ دیا ہو، ان کی بھی قربانی ہے، اور جو سننے کے لیے آئے ان کی بھی قربانی ہے، جنہوں نے دوڑ بھاگ کی ان کی بھی قربانی ہے، جو ابھی تک دین کی بات سننے کے لیے بیٹھے رہے اللہ ان کی بھی قربانی ہے، سب کی قربانیاں شامل ہیں۔ اے اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ 2 بجنے میں شروعات ہو چکی ہے، دنیا کی ساری عدالتیں کچہریاں بند ہو چکی ہیں، تیری عدالت میرے مولا ہر وقت کھلی رہتی ہے۔ اے اللہ یہ چھوٹا مجمع کسی دنیا کے حاکم کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا، وہ بھی خالی ہاتھ واپس نہ لوٹاتا۔ آپ تو سارے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، سارے حاکموں کے حاکم ہیں، جو تیرے در پہ آیا کبھی خالی نہ گیا۔ ہم سب فقیروں کی جھولیاں اپنے ہی خزانے سے بھر دیجیو، سر میرا ہو در تیرا ہو، جھولی میری ہو عطا تیری ہو۔ اے اللہ اس میں نوجوان بھی ہے، ضعیف العمر بھی ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، سب کے ہاتھ تیرے سامنے پھیلے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہم سب فقیروں کی ہاتھوں کی جھولیوں کو یا اللہ اپنے خزانے ہی سے بھر دیجیے، سر میرا ہو در تیرا ہو، جھولی میری ہو عطا تیری ہو۔ واللہ غنی وانتم الفقراء، بے شک تو غنی ہے، اے اللہ ہم سب فقیر ہیں۔ اے اللہ مساجدوں کی حفاظت فرما، مدارسوں کی حفاظت فرما، مکاتب قرآنیہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دینی مکاتبوں کی حفاظت فرما، یا اللہ دینی خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ مدارس نہ ہوتے عالم حافظ قاری کہاں سے آتے؟ یہ انہی کی برکتیں ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو روح ایمان کے ساتھ جا چکے ہیں، یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اگر مغفرت ہو چکی ہو یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا آج تک کہے یا جو یہاں کہنا چاہتے تھے کہیں نہیں سکے ہیں، جنہوں نے فون پہ ہم سے کہا ہے یا ہم سے توقع رکھتے ہیں، یا اللہ ان کی تمام جائز دعاؤں کو، جائز تمناؤں کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے پوری فرما دے۔ اے اللہ مولا سراج صاحب ہمارے بہت مخلص اور مشفق یا اللہ دوستوں میں ہیں، بڑا خیال رکھتے ہیں، اگر اس علاقے میں تعارف ہوا تو انہی کا توسل ہے۔ یا اللہ ان کی عمر کو دراز فرما دے، یا اللہ دن دنے رات چوگنے ترقی عطا فرما دے، یا اللہ علماء حق کی عمروں کو دراز فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صدقہ طفیل سے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمارا بھی سفر لمبا ہے، تقریباً 100 کلومیٹر کا، جیسے آنے کو قبول فرمایا ہے اے اللہ اسے جانے کو قبول فرما دے، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے حفاظت فرما دے۔ اس دعا کو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما کر منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔